ایمان ہے ایمان. اور ایمان کی جو پلر جو ہے نا وہ ہے عقیدہ. کیا ہے؟ ایمان ہے چھت. چھت بغیر پلر کے نہیں ٹکتا ہے. ٹکتا ہے کیا؟ چھت کو لانے کے لیے پلر پہلے تیار کیا جاتا ہے, اس کے بعد سلیب لگایا جاتا ہے نا, تو اب پلر جتنی مضبوط ہوگی نا سلیب اتنی دیر کے ٹکتا ہوا نظر آئے گا. تو ایمان ہمارے پاس تو آیا. آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح میں صحیح میں صحیح, میں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. کلمے میں کسی کے اختلاف ہے, نماز میں کسی کے اختلاف ہے, فرائض میں اختلاف ہے, قرآن میں اختلاف ہے, شرائط میں اختلاف ہے, نہیں ہے نا. تو جب نہیں ہے تو معاملہ کیوں ہے اتنے؟ وہ الگ وہ الگ وہ الگ, اتنے سارا سب ایک ہے, پھر بھی ہم بیگانہ نظر آ رہے ہے نا. تو یہ جو سارے ایک جو نماز روزہ حج توحید جو ہے نا, یہ چھت ہے. چھت یہ کیا ہے؟ چھت ہے. اور جو پلر جو ہے نا, اگر کسی نے پلاسٹک کا ڈال دیا تو کیا اس کی لائف رہے گی؟ نہیں نا. کسی نے بمبو لگا دیا تو لائف رہے گی؟ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ایمان کی جو حفاظت ہے نا وہ اصل میں عقیدہ ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ ہے عقیدہ. اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور معاذ اللہ رب العالمین پیٹ کے پیچھے نہیں جانتے, اس کا ایمان چلا گیا. پوری زندگی خانے کبابہ کی طواف کرتے ہوئے مر جائے, جنت البقیع میں تدفین ہو جائے, یہ مشیتیں لائی ہے, لیکن مرنے کے بعد جو جنت جو ملے گی نا وہ ایمان والوں کی ملے گی. حج کرنے والے کو نہیں, طواف کرنے والے کو نہیں, زمزم سے نہانے والے کو نہیں. یہ ساری وسیلے ایک طرف ہے. اور اگر وہ کہتا ہے تو حضور مکے میں مٹی مل گئے, مرتے ہی وہ جہنم میں چلا جائے گا. سوال جواب کی بات تو دور کی بات ہے یار. جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور ایمان کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے نا. جو کہتا ہے موضوع کے لیے غیب نہیں ہے, تو قرآن پڑھا ہے اس نے کیا؟ پڑھائی نہیں نا اس نے, اور حدیث بھی تو نہیں پڑھی اس نے نا. اب حضور کی بات تو دور کی بات ہے نا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں, یہ کون ہے؟ نبی ہے, ولی ہے نا. اچھا ڈائریکٹ حضور کی صحبت بھی تو نہیں پائی ہے نا. یہ غوث اعظم کے اولادوں میں سے اولادوں میں سے اولادوں میں سے اولاد ہے نا. حسانی حسینی ہے نا, ہے نا. لیکن جب ان کے بارگاہ میں حضور غریب نواز کو قتل کرنے کے لیے چھری آستین میں چھپا کر آیا تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, دشمنان اسلام منافق نے مردود نے, کہ جہاں غریب نواز کا سر قلم کر لے اسے قتل کر دے. آنے والا جانتا ہے اور بھیجنے والا جانتا ہے, تیسرا بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ چھپ چھپا کر کے آیا, غریب نواز سامنے اپنے مریدوں کے سامنے جلوہ مارے, اور آیا غریب نواز کی نظر پڑی تو فرمایا جس کام سے آیا وہ کام کر پہلے. یہ گھبرا گیا کہ ماجرا کیا ہے یار, میرے علاوہ جو سامنے والا بھیجا بیچ میں کوئی ہے نہیں, اور ان کو کیسے پتا چلا کہ جس مقصد سے تو آیا نا اس مقصد کو کام کر لے پھر تو چلا جا. ان کے تو پاک جو زمین سے پاؤں نکل گیا, پاؤں سے زمین نکل گئی, گھبرا گیا, کانپنے لگا. بولو حضور جب آپ نے میرے اور میرے مالک کے درمیان ہے کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور کوئی جانتا نہیں ہے میرے مقصد کے بارے میں, اور آپ جان لیتے ہیں کہ کس مقصد سے میں آیا ہوں, تو واقعی آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. اب مقصد آپ سن لیجئے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ مقصد ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد کو لانت مارتا ہوں. اب میرا مقصد سن لیجئے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, اسلام میں راہ ہے. تو غریب نواز اپنی نورانی آنکھ سے آنے والا کا مقصد سمجھ سکتے ہیں. تو جو غریب نواز کے آقا ہے وہ کیا نہیں جانتے ہو, وہ کیا نہیں جانتے ہوں گے. ارے دنیا بھی کہتی ہے کہ حضور سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. حضور سے بڑا ہے جتنی بھی باطل عقیدے رکھنے والے نا, سب کا اس پر عقیدہ ہے کہ حضور سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں, ہے نا. ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے میسج سنا ہوگا,
امریکہ سے یہ آنا اپنے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لے، بند کر لے، یوں کر لے. یہ ٹیچروں کے جو نا پیرنٹس کے موبائل پر میسج آ گیا کہ موبائل کان سے دور رکھے ورنہ یہ ہونے والا وہ ہونے والا. سنا تھا کس کس لیے پتا ہے؟ یہ 5-6 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی سالوں میں یہ معاملہ ہوا تھا. یہ خبر دینے والا کون؟ خبر دینے والا کون؟ انسانی ہے نا کہ امریکہ سے یہ ایسا نکلے گا تو ایسا ہوگا، اور اپنے اپنے بچوں کے یہ نا موبائل سے ایسا نکلے گا تو یہ ہو جائے گا، کان کے پردے پڑ جائیں گے، ہارٹ اٹیک آ جائے گا. یہ سارے معاملات ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے لیکن پہلے خبر دی جا رہی ہے. دے رہا تو غیر مسلم دیا نا. اچھا پھر بارش 3 دن کنٹینیو بارش ہوئی گی اور جم کے بارش ہوگی. ابھی سمندر میں طوفان آیا نہیں، خبر پہلے ٹی وی پر میسج چل رہی ہے اور مسلمان کان کھول کر کے سن رہا ہے اور فارورڈ بھی کر رہا ہے. بھائی اپنے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھنا، کل طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو چاند کا ٹکڑا گرنے والا ہے، ستارے ٹوٹنے والے. یہ علم ہے کی بات ہے نا. یہ سارے علم کا مالک میرا رب ہے. اور مسلمان جو حضور کے علم غیب پر اعتراضات کر رہا ہے لیکن ٹی وی پر آ کر کے میسج دینے والا، نیوز دینے والا کافر عورت ہے، کافر مرد ہے. مسلمان اس کو سنتا ہے، اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے. اے مردود ہے کر کے پیدا، جب تمہیں کافرہ کی بات سن کر کے اتنے معتمد ہو جاتے ہو اور اس کو فارورڈ کرتے ہو کہ 3 دن بارش ہوئے گی، یہ زلزلہ آنے والا ہے اور نبی کہہ دے کہ پہاڑ کے پیچھے یہ ہونے والا ہے، تو تم کہتے ہو کہ نبی کے علم غیب نہیں ہے. جو کافرہ کی بات مان کر کے تم اس کو سائنسداں کہتے ہو، اور میرے نبی سے بڑا کوئی سائنسداں ہے کوئی نہیں ہے. ہم تو نبی کے علم کی بات کر رہا ہوں نا یار. نبی کے علم کی بات اپنی جگہ پہ. اگر حضور کے طلبوں کا دھول مل جائے نا، حضور کی طلبوں کا دھول، تو پھر اس زمانے میں وہ معزز ہو جائے. اس کو لوگ چھوڑیں گے سر پر مٹائیں گے. کسی کو پتہ چل جائے نا کہ حضور کے طلبوں کو دھون بھی آئے نا تو اس کو بوسہ دینے میں کوئی باز نہیں آئے. یہ عاشق کی پہچان ہے. جب حضور عطا کی بات آتی ہے، عطا کی بات، پھر بھی اعلیٰ حضرت آج چپ نہیں بیٹھتے. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، اے وہ جانے مسیحا ہمارا رب ہے. حضور کی دھوپ مبارک کی بات کر رہا ہوں نا. یہ اعلیٰ حضرت نے جو ذہن دیا تب ہم یہ بول رہے ہیں. حضور کی عظمت کا تذکرہ کرنے کا ذہن دیا تو بول رہے. حضور کی عظمت کی حفاظت کی ذہن کو دیا ہے تب ہم بول رہے نا. بولنے والے اعتراضات کرنے والے کہیں اور پڑے رہے. ان کا استاد ابلیس ہے اور ہمارا استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور کم وسیلے سے جو ہم تک پہنچے ہیں نا، ان کا احسان مت مانتے. جو ہماری جو آج ہم بولی بول رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کی زبان کی بولی بول رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. تو ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن جو نا بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ کیا ہے، کسی عاجزی کے پیکر ہیں، کتنی ان کے اندر سادگی ہے، یہ کتنی رحمت ہی ہے. حضور کی فرامین پر کس قدر عمل کرتے ہیں، اس واقعے سے ہم سنیں اور ہم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ جب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا تو ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ایک دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بچہ کے گزر ہوا، کہنے لگا مولانا تعالیٰ فرمائے کہ کیا کہو، کیا بات ہے. تو کہنے لگا ہمارے گھر دعوت کھائیں گے آپ. کیا کہنے لگا، کیا ہمارے گھر میں دعوت کھائیں گے آپ. تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا سنا. امام احمد رضا نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے کیا کھلاؤ. کیا انداز ہوگا، بیٹے کیا کھلائیں گے. ابھی 9 عمر ہے نا، چھوٹا بچہ ہے.
دعوت دے رہا ہے کہ مولانا میرے گھر میں دعوت کھائیں گے آپ، اس کا جو بھی انداز ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز کتنا پیارا ہے، اتنے پیار سے بولے بیٹی کیا کھلاؤ گے؟ اس کے پاس کچھ چنے تھے، اس نے دامن سے نکالا کہ بولا مولانا یہی کھلاؤ، جو بھی کچھ تھا اس کے پاس، بولا مولانا یہی کھلاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے گھر میں کوئی بڑے نہیں؟ تو بچہ کہنے لگا مولانا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میرے باپ کا جو ہے سایہ سر چھوڑ گیا ہے، میں اپنے ماں کے اکلوتا بیٹا ہوں، میری سہارا میری ماں زندگی گزار رہی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میں بھی اچھے دن دیکھوں گی، بڑے بڑے سپنے لیے ہوئے میری ماں۔ تو یہ جب بات سنے نا اعلیٰ حضرت کہ میں یتیم ہوں، تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے بیٹا کھانا آپ کی دعوت میں قبول کرتا ہوں۔ بولے حضرت بات ٹھیک ہے، آپ میرے گھر کی دعوت قبول کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی امی سے تو پوچھ لوں کو کس دن دعوت وہ کرے گی۔ بولے بیٹا ٹھیک ہے، امی سے پوچھ کر کے آ جاؤ۔ وہ بچہ جو اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا امی آپ نے جو مجھے بھیجے تھے کہ بڑے حضرت کو دعوت کر کے آؤ، میں نے تو بول دیا لیکن دن تو مقرر کر دیں آپ کہ کس دن حضرت کو بلانا ہے، کس دن دعوت دینی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کل ہی دوپہر میں دعوت کر دوں نا۔ اور بیٹا جھومتا ہوا آیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور بڑے مولانا صاحب میری امی نے کہا کہ کل دوپہر میں آپ جو ہے نا ہمارے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آ جائیں۔ اب یہ بچہ دعوت دے کے چلا گیا، دوسرے دن آیا، ظہر کے وقت آیا، تو آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ کل جو بچہ دعوت دے کے آیا گیا نا، چلو آج اس کے گھر پر دعوت جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت بہت زیادہ طبیعت علیل تھی اور پرہیزگاری کے کھانا کھا رہے تھے، بہت کم کھانا کھا رہے تھے۔ بہت سارے کھانوں کو جو ہے نا ڈاکٹر اور طبیب منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانا، آپ کھائیں گے تو یہ نقصان، یہ کھائیں گے تو یہ نقصان، یعنی سادی والی کھانا آپ کھانا کھا رہے تھے۔ اب جب گھر تشریف لے گئے نا، دستک دیا آپ نے، اندر سے آواز آئی کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کل بڑے مولانا کو دعوت دی ہے نا، آج بڑے مولانا آپ کے گھر میں دعوت قبول کرنے کے لیے آئے۔ اب جو ہے نا دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ جب لے گئے نا تو بچہ بھاگ کر کے ہاتھ میں جو ہے ایک گونی کا ٹکڑا لے گیا۔ کیا لے گیا؟ ایک گونی لے کر آیا، اس کا ٹکڑا لے کر آیا اور دے دیا، والا حضرت آپ اس کو بچھا کر بیٹھیے۔ اعلیٰ حضرت لیے، بچھائے، بیٹھ گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وقت کا امام ہے۔ کون ہے یہ وقت کا امام ہے؟ ایک گونی اپنے ہاتھوں سے بچھا کر کے اس پر تشریف فرما رجل بابارو رہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے پہ پڑھنے والوں، جب رات کھانے کا پروگرام ہوتا ہے نا تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کر دو تو میں رات کھانے کا پروگرام کروں گا، میں جلسے میں آؤں گا، نام پڑھوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے نام پر بکنے والوں، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو بک دینے والوں، اس بات سے سیکھو کہ جس امام کے آپ ٹکڑے پر پھول رہے ہو، وہ امام کے عالمی ہے کہ گھوڑیوں پر بیٹھ جاتے اور دعوت قبول کرتے، اور آپ کو جو بلایا جاتا ہے کہ آج یہاں پر جلسہ و جلوس ہے، آج یہاں پر محفل ہونے والی ہے، تو آپ جو شورا ہوتے نا، اگر کہ میری بات پوری لگ رہی تو بات امام احمد رضا کی کر رہا ہوں۔ جس امام احمد رضا کی آپ شان بیان کرتے ہو نا، تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی بن جاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اعلیٰ حضرت کے نام خراب مت کرو یار۔